بات یہ ہے کہ ہمارے عظیم چاہے جتنا کچھ لکھ لیں جتنا کچھ پڑھ لیں لیکن انہوں نے لالچ نہیں کیا. ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اب تو صرف لالچ کے لیے لوگ لکھ رہے ہیں کہ مجھے اس میں پیسہ ملے گا. ایکٹنگ لوگ لالچ کے کر رہے ہیں کہ مجھے اس میں پیسہ ملے گا. پہلے ہمارے یہاں ایک آتا تھا 100 150 200 روپیہ تھیٹر میں اس کی رکت ہوتی تھی. مجھے علی فنون میں 500 روپئے ملتے تھے. لکھنے ہدایت کاری کے اور اداکاری کے 500 روپئے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا, اس کا نام تھا علی فنون. اسے آپ اندازہ کیجیے. تو اگر مجھے لالچ ہوتا تو میں یا بلیک میل کر سکتا تھا. میں کئی لوگوں نے کہا کہ بلیک میل کرو. میں کہ نہیں, لوگ پسند کرتے ہیں, اس کو میں نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ وہی بڑی سچائی تھی اپنے اندر بھی اور میرے کام میں بھی, جو جس سے مجھے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ بہت لوگ آئے اور بہت لوگ گئے, ان کا پتہ بھی نہیں. تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ابن صفی صاحب کا نام دوبارہ سے آنا چاہیے, جس کو ہم بھول گئے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کو ایک اچھا ریسرچر ارشد راشدہ سے شکل میں ملا ہے اور یہ بڑی محنت کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کی 145 لگ بھگ کتابیں چھپی ہوئی تھیں. تو 145 کتابیں میں نے سوچی ہے کہ اگر ہاتھوں سے مشقت کو آپ لے لیجئے, مشقت ہی اتنی ہے اس میں لکھنے کی کہ اتنا لکھنے کے لیے کتنے ہزار صفحے کتنے لاکھ صفحے سیاہ کرنے پڑتے ہیں, تب جا کر کے اتنی چیزیں تخلیق کے عمل سے گزرتی ہیں. میری تو یہ دعا ہے کہ ان کا نام دوبارہ روشن ہو. جتنے ہیں ان کے قبیل کے, ہمارے قبیل کے جن جن لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں, وہ یہ نئی نسل آئے اور سمجھے کہ یہ ان کا میراث ہے. یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے جو کبھی نہیں مر سکتا. یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے. ادب جو ہے یہ زندہ رہنے والی چیز ہے. باقی یہ میڈیا کی چیزیں یہ آئی گئی اور ختم ہو گئی. اخبار کے کاغذ کی طرح ہے. آج اس کی اہمیت ہے اور کل صبح میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو میری دعا یہی ہے کہ لوگ ان کو وہ پذیرائی دیں جو زندگی میں ان کو نہیں ملی, جو بدنصیبی تھی ان کی جو نہیں ملی لوگوں کی, ان کی نہیں. ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی.